10 ختم قرآن کریم کرنے سے کہیں بہتر ہے کہ ایک آیت شریفہ آپ ترجمہ کے ساتھ سمجھ کر کے پڑھیں۔ آپ قرآن کریم میں جس مسائل کو تم دیکھنا چاہو وہاں دیکھ سکتے ہو، ہر چیز کا حل موجود ہے۔ تو اللہ کے ذکر سے دلوں کو روشن کرے، برائی جو ہے اس سے مایوس ہونے کے بجائے کہ اب ہمارا کچھ نہیں ہو سکتا، ہم نے تو اتنی زندگی گناہوں میں گزار دی ہے، سچے دل سے آپ توبہ کر لیں۔ رات کی تاریکی میں اٹھ کر کے اللہ کو یاد کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کریں۔ کیوں؟ اللہ نے ہی ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد چاہو کس سے؟ صبر کے ذریعے، نماز کے ذریعے، پرہیزگار لوگوں کی صحبت سے فیضیاب حاصل کرے۔ کہ محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے۔ اس کے ساتھ میں اپنے پہلے مہمان حضرت مفتی عبدالباسط خان صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور ہمارے بیچ اپنی باتوں اور تجربوں کو رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ محبت کے ساتھ درود پاک پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سب سے پہلے میں اپنے آئے ہوئے تمام اسکالر ساتھی، آپ تمام احباب کا اور خصوصی طور پر آرگنائزر کے تمام افراد کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس بھاگ دوڑ بھری زندگی میں اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر آپ کے لیے ایک اچھا موقع، سنہرا موقع فراہم کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی کوششوں کو قبول فرمائے اور مزید حوصلہ عطا فرمائے۔ آپ کھول کر دیکھیں گے تو اس مضمون کی آیت شریفہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کئی مقامات پر آپ کو ملیں گے۔ مثال کے طور پر کہیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ قولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچی بات کہو۔ جب کسی سے باتیں کرو تو ادھر ادھر کی باتیں نہ کیا کرو، دل میں کچھ اور، چہرے پر زبان پر کچھ اور، بلکہ جو باتیں دل میں ہیں وہ صاف گوئی کے ساتھ رکھا کرو، منافقت والے تیور کے ساتھ نہیں، بلکہ محبت کے ساتھ اپنی بولی میں، اپنی زبان میں مٹھاس اور شیرینی پیدا کیا کرو۔ تو کہیں فرمایا ایمان والو اللہ سے ڈرو اور باتیں سچی کہا کرو۔ کہیں دوسرے مقام پر آیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور تم میں کا ہر کوئی یہ غور کرے کہ تم نے آنے والی زندگی کے لیے، اپنے آخرت کی زندگی کے لیے، اپنے مستقبل کے لیے کیا پلاننگ کیا ہے، کیا جمع کیا ہے، کیا اکٹھا کیا ہے۔ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کی صحبت اختیار کیا کرو۔ اپنے دوست بناؤ تو ان دوستوں کے اوصاف کو بھی دیکھ لیا کرو، وہ برے تو نہیں ہے، شرابی نہیں ہے، گنجیری نہیں ہے، کبابی نہیں ہے۔ وہ سنیما گھروں میں جا کر 3 گھنٹے ایسے وقت میں جب انسان کا ایک سیکنڈ قیمتی ہے دونوں اعتبار سے، اگر آخرت کی پونجی جمع کرنی ہو تو بھی، اور دنیا میں ہمیں کوئی گول اور کوئی اپنا مقصد اور ہدف حاصل کرنا ہے اس اعتبار سے بھی، ہماری ہر سانس، ہر سیکنڈ قیمتی ہے۔ ایسے ماحول میں ہم 3 گھنٹہ جا کر اگر سنیما ہال میں برباد کرتے ہیں تو ایسے دوستوں کو اگر تم نے اپنے مجلس کا حصہ بنایا ہے وہ کبھی تمہارے فائدے نہیں آئیں گے، بلکہ ہر موڑ پر، ہر جگہ وہ تمہارے نقصان اور خسارے کا وہ سبب بنیں گے۔ تو قرآن کریم نے دوستی اور فرینڈشپ سے منع نہیں کیا، بلکہ کہا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کی صحبت اختیار کرو۔ الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ، دوست تو بہت سارے ہم بنا لیا کرتے ہیں، یہی وہ دوست ہوتے ہیں جن سے ہم اپنا سیکرٹ شیئر کیا کرتے ہیں۔ رات 12 بجے ہم نے کسے چھپ کر کے میسیجز کیا ہے، کس سے ہم نے گندی چیٹ کیا ہے،
کسی کو بتائیں یا نہ بتائیں ہم اپنے فاسٹ اور کلوز فرینڈ کو ضرور بتایا کرتے ہیں، یہ سمجھ کر یہ ہمارا بڑا خیر خواہ ہے، اسے بتائیں گے تھوڑے مزے ہو جائیں گے، گپے شپے ہو جائیں گے۔ آپ یقین جانیں میدان محشر وہ جگہ ہے جہاں یہ دوست بھی آپ کا دشمن ہوگا۔ میری بات ہوتی ہے آپ جھٹلا دیتے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض، دوستوں میں سے بعض وہ ہے جو تمہارے دشمن ہو جائیں گے الا المتقین، اگر نیک دوست بنائے ہیں تو وہ دنیا میں بھی کام آئیں گے اور آخرت میں بھی کام آئیں گے۔ میں نے آیت شریفہ تلاوت کی، اس کا مضمون یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، اور اس وقت تک تمہیں موت نہ آئے، یعنی تم نہ مرو لیکن اس حال میں کہ جب موت آئے تو تم صاحب ایمان رہو، تم مسلمان رہو۔ میرے پیارے، اگر قرآن کریم ہم پڑھنا جانتے ہیں، اس جمعہ کو تو میری باتیں پوری اسی کے اوپر چلی گئی کہ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام ہے ہمارے نام، لیکن ہمارا ماحول کیا ہے؟ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہمارے لیے کیا میسیجز رکھے ہیں، کیا پیغام رکھے ہیں۔ آج ہمارے درمیان اگر کوئی بچہ یہاں 10 منٹ انگریزی میں اچھی اسپیچ دے، میں بھی خوش ہوتا ہوں اور آپ بھی اسے مبارکبادی پیش کریں گے، لیکن یہیں پر آنے والا ایک بچہ اگر قرآن کریم کی 10 آیت شریفہ پڑھے اور اس کا ترجمہ بھی بتائے تو ہم اسے سمجھتے ہیں ٹھیک ہے بھلا کر لیا ہے، لیکن اس سے کیا ہونے جانے کو ہے، یہ آگے چل کر کیا کر لے گا۔ یہ مائنڈ ہم نے سیٹ کیا ہوا ہے اور یہ مائنڈ ہم اپنے بچوں میں ٹرانسفر کرتے ہیں کہ بیٹا وہ علم حاصل کرو جس سے تم منی کما سکو، پیسے کما سکو۔ میں کبھی بھی دنیاوی تعلیم کا مخالف نہیں ہوں، یہی وجہ الحمدللہ میں نے دنیا کو بھی دنیاوی تعلیم بھی حاصل کی اور دینی تعلیم بھی حاصل کی۔ میں صرف یہ جو الگ الگ ہم دو پکش میں بٹ گئے ہیں، جو مدرسے میں پڑھے گا وہ کالجز نہیں جا سکے گا، جو کالج کا ہوگا وہ مدرسے کی تعلیم حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ جو دو گروپ ہمارا بن چکا ہے، یہ اتنی بڑی دیوار حضرت کھینچ چکی ہے ہمارے درمیان۔ جو عالم ہیں وہ کالج کے بچوں کو دوسرے اعتبار سے وہ ٹارگیٹڈ کرتے ہیں، ارے یہ جاہل ہے، انہیں تو وضو کا مسئلہ نہیں معلوم ہے، یہ بھلا ہم سے باتیں کر سکتے ہیں۔ اور جو اس درمیان کے لوگ ہیں وہ مدرسے کے طلبہ کو کہتے ہیں یہ جاہل ہے، انہیں تو پتہ نہیں، یہ تو کنویں کے مینڈک ہے، انہیں کیا پتا کہ باہر دنیا میں کیا ہو رہا ہے، انہیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ ٹیلی فون کی ایجاد کس نے کی ہے، انہیں یہ پتا نہیں کہ پلین کا ایجاد کس نے کیا ہے۔ میرے پیارے، میں دو حصوں میں بٹنے کے بجائے میں یہ چاہتا ہوں ایک آدمی عالم بھی بنے اور کالج میں جا کے وہ لیکچرر بھی دیتا ہوا نظر آئے۔ میں چاہتا ہوں ایک آدمی حافظ قرآن بھی بنے اور ہاسپٹل میں نرسنگ ہوم میں جا کر کے وہ آپریشن کرتا ہوا بھی نظر آئے۔ ایک طرف آپ قوم کی قیادت بھی کیجئے ایز عالم اور مفتی بن کر کے، اور دوسری طرف ایک اسکالر بن کے اپنی قوم کے مستقبل کو سنوارنے کی فکر بھی آپ کے اندر ہونی چاہیے۔ جب تک اس دیوار کو ہم ختم نہیں کریں گے اس وقت تک ہمارے سماج میں مسلم کمیونٹی میں بہت زیادہ سدھار آنے کو نہیں ہے۔ دینی تعلیم کا معاملہ کیا ہے؟ میں تو ایک دینی مشغلہ سے جڑا ہوا ہوں، بے شمار جگہ جاتا ہوں، میں دیکھتا ہوں ان کے سوٹ بوٹ کو، ان کے ایٹیٹیوڈ کو دیکھ کر کے مجھے نہیں لگتا کہ ان کا دینی معاملہ اتنا گیا گزرا ہوگا۔ میں نے کبھی پوچھ لیا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ امت کن کے ہیں؟ تمام مجمع میں خاموشی تھی اور کوئی ایک مجمع سے ایک آدمی آواز دینے والا نہیں تھا کہ ہم پیغمبر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت ہے۔ ایک بڑا مشہور واقعہ جو ہمارے درمیان فیمس ہوا، KBC میں امیتابھ بچن کے سامنے ایک مسلم لڑکا پہنچتا ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ وہاں پہنچنے کے لیے کوئی عام فام آدمی نہیں پارٹیسپیٹ کر سکتا ہے، واقعی وہ اسکالر آدمی ہوگا اور اچھی معلومات اس کے پاس ہوگی تب وہ وہاں تک پہنچا ہے۔ وہ نہ جانے کتنے سوالات کے جواب دے کے اچھی خاصی پوزیشن میں آنے کے بعد ایک سوال اس سے دین سے ریلیٹڈ ہوتا ہے کہ آپ کی اسکرین پر 4 آپشن آنے والے ہیں، کوشچن یہ ہے کہ اس میں کون نبی نہیں ہے وہ بتانا ہے۔ 4 نام آئے، حضرت آدم علیہ السلام کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، حضور علیہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، حضرت جبرائیل علیہ السلام کا۔ کوشچن کیا ہے کہ آپ کو بتانا یہ ہے کہ اس میں سے کون پیغمبر نہیں ہے۔ آپ سر نوچ لیں گے یا میرے جیسا آدمی غصے میں اپنا سر دیوار پر دے مارے گا کہ وہ لڑکا یہ کہتا ہے کہ آدم علیہ السلام پیغمبر نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اسے یہ پتا نہیں کہ دنیا میں سب سے پہلے انسان اور پیغمبر بن کر آنے والے حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور وہ تعلیمی دنیاوی اعتبار سے اصلی علوم میں کہاں ہے کہ وہ KBC میں امیتابھ بچن کے سامنے بیٹھ کر فراٹے کے ساتھ اپنے سوالات کے جوابات دیتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس کھائی کو ختم کرنے کی ضرورت ہے میرے پیارے۔
اتنا بڑا گیپ۔ اس لیے میں بار بار مبارکبادی دینا چاہوں گا کہ ایسے موقع پر آپ نے ایسے محافل کا انعقاد کیا ہے۔ گاہے بگاہے ہمارے پاس بہت سارے سورسز نہیں ہوتے، لیکن جو لوگ آگے بڑھ کر کے آتے ہیں ہم ان کا تعاون ضرور کیا کرتے ہیں۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ بچوں کے درمیان ایسی کوئز کمپٹیشن کرائی جائے، ایسے مقابلات کروائے جائے جہاں ان کے اندر ذوق پیدا ہو کہ ہمیں دینی معاملات میں بھی آگے بڑھ کر کے آنا چاہیے۔ ہماری زندگی کے ضروری مسائل میں سے کیا ہے؟ ہمیں نماز کے مسائل کا پتہ ہونا ضروری ہے۔ بچے بالغ ہو جاتے ہیں، ان کے ساتھ ایسے بے شمار مسائل آتے ہیں جب وہ ناپاک رہتے ہیں۔ اگر زیادہ دیر تک آپ حالت ناپاکی میں رہتے ہیں، آپ کے رزق متاثر ہوتی ہے، آپ کے گھر میں برکتیں ختم ہو جایا کرتی ہے، اور ایسے ماحول میں ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ اگر ہم ناپاک ہو جائیں تو ہمیں پاکی کیسے حاصل کرنی ہے۔ اسی کپڑے کو پہن کر کے ہم گئے اور واش روم میں گئے، اوپر سے جھرنا کھولا، پانی ہمارے بدن پر گرا اور وہاں سے ہم نے وہ تہبند پہنی ہو یا ٹراؤزر ہو اسے الگ کر دیا، ہم چلے آئے۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم تو پاک ہو گئے۔ زندگی کے 50-60 سال تک بھی اگر آپ کا انداز یہ ہے، ہم کبھی زندگی میں پاک ہو ہی نہیں پائے، کیونکہ پاکی کے لیے پانی بدن پر گرا لینا ضروری نہیں ہے، بلکہ غسل کے جو فرائض ہیں اگر اس کی ادائیگی نہیں ہوگی ہمارا غسل نہیں ہوگا، ہمارے وضو نہیں ہوں گے، ہمارے طہارت نہیں ہوں گے۔ نماز کے بے شمار مسائل ایسے ہیں جو ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ بار بار بتانے کے باوجود میں امام ہوتا ہوں، مسجدوں میں دیکھ لیتا ہوں، کبھی کسی کی ناک نہیں سٹی ہوئی ہے، صرف پیشانی پر وہ سجدہ کر رہا ہے، سجدہ نہیں ہو رہا ہے۔ نماز میں جائے آپ کی انگلیاں صرف ٹچ ہونی ضروری نہیں ہے، بلکہ انگلیوں کے پیٹ کا سٹنا ضروری ہے۔ پاؤں ہوے میں ہوتے ہیں، کسی کے اگر سٹے بھی ہیں تو صرف انگلیاں ٹچ ہے، یہ ایسے نماز نہیں ہو رہی ہے۔ لیکن کیا فرق پڑتا ہے؟ دل کو بہلانے کے لیے ہم مسجد آ تو جا رہے ہیں نا، نماز ہو نہ ہو یہ ہمارے اوپر لازم تو آتا نہیں ہے۔ یقین جانیں آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ عبادات کو صحیح طریقے پر مسائل کی روشنی میں انجام دیں، اور اگر اس میں کوتاہی ہو رہی ہے تو آپ عند اللہ آپ گرفتار کیے جائیں گے اور آپ پکڑے جائیں گے۔ دوسری بات مجھے بتانا یہ ہے، چونکہ 2-3 آپشن سوالات مجھے دیے گئے ہیں اور میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ میں سے کوئی بھی ایسے سوالات بڑوں کی مجلس میں وہ نہیں پوچھ پائیں گے، تو میں چاہتا ہوں کہ اپنے طریقے سے ان کے حل بھی بتا دوں، اس کے اسباب بھی کہ ہم کیوں ایسے گناہ میں ملوث ہو جایا کرتے ہیں، اور آپ کے جتنے سوالات آ سکتے ہیں ان تمام کو وہ میری گفتگو کافی ہوگی۔ اب پچھلی امتوں کے احوال آپ اٹھا کر دیکھیں، اس وقت بھی گناہ ہو رہے تھے، لیکن جب بھی گناہ ہوا نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو تباہ و برباد کر دیا۔ بات تو یہیں سے چلی تھی نا کہ قرآن کریم کو اگر آپ کھول کر دیکھیں تو ہمارے درمیان وہ علم نہیں ہے کہ ہم قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ اور میں ایک بات کہہ دوں، بہت کم ہمارا آپ کا سابقہ ہوتا ہے، لیکن جو بھی ہوتا ہے ہوتا رہتا ہے، کہ 10 ختم قرآن کریم کرنے سے کہیں بہتر ہے کہ ایک آیت شریفہ آپ ترجمہ کے ساتھ سمجھ کر کے پڑھیں آپ۔ اس لیے کہ قرآن کریم 10-20 ختم کر لے یقیناً بابرکت کتاب ہے، اسے چومیں عبادت ہے، اسے چھوئیں عبادت ہے، سینے سے لگائیں عبادت ہے، پڑھنا نہیں آتا انگلیاں پھیرتے چلے جائیں عبادت ہے۔ لیکن کیا آج یہودی قرآن کریم کو پڑھ رہے ہیں اور ہم قرآن کریم سے غافل ہیں؟ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ قرآن کریم کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رب ہو کر فرمایا کہ بیانًا لکل شیء، تمہارے ہر پرابلم کا یہاں پر حل موجود ہے۔ قرآن کریم میں جس مسائل کو تم دیکھنا چاہو وہاں دیکھ سکتے ہو، ہر چیز کا حل موجود ہے۔ یہ اور بات ہے کہ جس کا مطالعہ جتنا وسیع ہوگا، جس کے علم میں جتنی گہرائی ہوگی، وہ قرآن پاک سے اس سمندر سے اتنی ہی موتی نکالتا ہوا نظر آئے گا۔ میرے پیارے، ایک دوست آپ کو ایک لیٹر بھیجتا ہے، میں قرآن کریم کی اہمیت کو سمجھانے کے لیے یہ کوٹ کر رہا ہوں۔ ایک دوست آپ کو محبت بھرا لیٹر بھیجتا ہے اور وہ جب آپ کے پاس آئے تو آپ اسے سینے سے لگا لے، چوم لے، آنکھوں سے لگا لے اور اسے بکس میں لے جا کر رکھ دے۔ کیا وہ محبت کا حق ادا ہو گیا؟ جس جذبات کو اس نے خط میں وہ اس نے شیئر کیا ہے، کیا آپ جان پائے؟ اس نے اپنے کس مصیبت کا اظہار اس لیٹر میں کیا ہے، کیا ہم سمجھ پائے؟ نہیں سمجھ پائے۔ 2 اسباب ہو سکتے ہیں، جس لینگویج میں اس نے بھیجا وہ ہمیں پڑھنے نہیں آتا، یا پھر ہم اتنے مصروف اور بیزی ہیں کہ دوست کے خط کو پڑھنے کا ٹائم ہمارے پاس نہیں ہے۔ وہ محبت کا حق ادا نہیں ہوا۔ وہ اگر آپ سے کوئی ہیلپ لینا چاہ رہا ہے مصیبت میں، وہ ہمارے پاس نہیں ہو پایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمارے لیے پیغام بھیجا ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ وہ پیغام سمجھنے کی طاقت ہمارے پاس نہیں، نہ فرصت ہے اور نہ اس کی اہمیت کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پڑھ کر کے بھی کچھ حاصل ہو سکتا ہے کیا۔ اس کی اہمیت نہ ہمارے ماں باپ نے ہمیں سمجھایا، نہ خود ہم ذی شعور ہونے کے بعد اسے سمجھنے کی طرف آئے۔ نتیجہ کیا ہے؟
آج پوری دنیا ہم پر حکومت کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور انہیں معلوم ہے کہ یہ ہمارا کچھ کر بھی نہیں سکتی ہے۔ آج فلسطینیوں کے اوپر حملہ ہو رہا ہے، اسرائیل کا ایک لڑکا کھڑا ہو کر ایک بینر اٹھاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ خیبر میں جو تمہاری فتح تھی وہ تمہاری زندگی کی آخری فتح تھی، اب تم ہم سے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے افراد ہمارے درمیان موجود ہیں، وہ ہمارے کلچر کو اسٹڈی کرتے ہیں، وہ ہماری ایکٹیویٹی کو نوٹس کرتے ہیں اور وہ اسی آدھار پر لے جا کر وہ ہمارے خلاف رننیتی اپناتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے کہ وہ جو برانڈ ہمیں پہنانا چاہتا ہے وہ ہم پہنتے ہیں شوق سے، اپنا اسٹیٹس مینٹین کرنے کے لیے۔ آپ لاکھ کوشش کے باوجود آپ نفس میں اتنے گھرے ہوئے ہیں کہ آپ اس کے بنائے ہوئے جوتے نہیں چھوڑ سکتے ہیں، آپ اس کی بنائی ہوئی کولڈ ڈرنکس نہیں چھوڑ سکتے ہیں، آپ اس کے کمپنیوں میں جا کر چکن بریانی کھانا نہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ اتنا ہم پر حاوی ہو چکا ہوا ہے، آج 1% جس کی تعداد پوری دنیا میں نہیں ہے وہ آج پوری دنیا پر حکومت کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تم کبھی ہم سے آنکھ نہیں ملا سکتے، کامیاب نہیں ہو سکتے۔ نتیجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ جو ذخیرہ ہمارا اپنا ہو سکتا تھا، جس پر ہم فوکس کر سکتے تھے، اس پر ہمارا فوکس نہیں ہے۔ آج بڑے سے بڑے لوگوں کو بھی میں نے دیکھا کہ ان کی زندگی ایک بندو کے ارد گرد گھوم کے رہ جاتی ہے۔ اچھا کھانا ہے، اچھا پہننا ہے اور معاشرے میں یہ بتانا ہے کہ میری فیملی میں 3-4 بچے ہیں، ایک آسٹریلیا میں رہتا ہے، ایک آکسفورڈ میں پڑھتا ہے، ایک ملیشیا سے میڈیکل کر رہا ہے، تاکہ لوگ یہ کہے کہ بڑی اچھی فیملی ہے۔ لیکن وہیں پر یہ کتنی شرم کی بات ہے کہ کوئی پوچھ لے کہ آپ کے گھر میں کوئی نماز بھی پڑھتا ہے؟ نہیں بھائی، ہمارے گھر میں کوئی نماز نہیں پڑھتا۔ صبح میں کوئی اٹھتا بھی ہے فجر میں؟ نہیں، ہم لوگ بیزی آدمی ہیں، رات میں لیٹ سوتے ہیں تو فجر نہیں پڑھ پاتے ہیں۔ یہ بڑے شان کے ساتھ یہ قصیدے گڑھے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم پر رحم فرمائے۔ پچھلی امتوں پر گناہ کے سبب عذاب آ جایا کرتا تھا۔ وہ پچھلی امتوں پر جب بھی گناہ کے سبب عذاب آئے، یہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کرم ہے، حضور نے دعا فرمائی کہ مولا کریم جو پچھلی امتوں پر ظاہری جو عذاب آئے ہیں وہ میری امت پر نہ آئے۔ پچھلی امتوں میں کیا ہوتا تھا؟ کنو قردۃ خاسئ، نافرمانی کی تو حضور اللہ نے فرمایا کہ جاؤ بندر کی طرح ہو جاؤ، تو سارے بندر بن گئے، زندگی بھر بندر کی شکل کے ساتھ گزارا۔ طوفان نوح بھی آیا، ساری آبادی تباہ ہو گئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام قوم لوط جو لواطت جیسے جرم میں گرفتار تھے، زمین کو اٹھایا اور پلٹ دیا، سارے کے سارے تباہ ہو گئے۔ آج ہمارے اوپر عذاب نہیں آتا، اس کا کیا مطلب کہ ہمارے اندر گناہ گار نہیں ہے؟ ایسے ایسے گناہ ہیں کہ میں 1-2 مثالیں آپ کے سامنے رکھ دوں نا تو آپ نہایت افسوس کے ساتھ رہ جائیں گے۔ پاکستان کے اندر ایک آدمی کا اقبالی جرم تھا یہ کہ میرا گناہ کیا ہے؟ وہ گناہ یہ تھا کہ جس لڑکیوں کو اگر کوئی نوجوان محلے میں انتقال کر جاتی اور اسے لوگ دفن کر کے چلے جاتے، رات کی تاریکی میں وہ قبر چاک کر کے وہاں سے اس مردہ جسم کو نکال کر اس کے ساتھ بدکاری کیا کرتا تھا۔ یہ کام کوئی اور نہیں، مسلم سماج کے افراد کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور ہم یہ سمجھے کہ ہمارے اوپر اللہ کی رحمتیں کیوں نہیں برستی؟ تو گناہ تو ایسے ایسے کہ آج سے پہلی امتوں میں بھی اتنا بڑا پاپی گناہگار نہیں رہا ہوگا۔ میں مانتا ہوں کہ 1450 سال پہلے ایک باپ اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر دیتا تھا، لیکن میں بھی اتنا بڑا جرم اسے نہیں مانتا۔ کیوں؟ ان کا ایگو پرابلم تھا کہ میں کسی کو داماد بنا کے نہیں رکھنا چاہتا اپنے گھر میں، تاکہ کوئی یہ کہے اور وہ داماد میری بیٹی کو ٹارگٹ کر کے مجھ تک نشانہ بنائے، مجھ پہ اپنی حکومت کر سکے۔ ان کا ایگو آتا تھا جس کی وجہ سے وہ بیٹیوں کے باپ بننا گوارا نہیں کرتے تھے۔ اس کے علاوہ وہ عورتوں کے ساتھ بے شمار معاملات ان کے رہے ہیں، اس کے باوجود ایسے گھنونے جرم کا ارتکاب تو 1450 سال پہلے بھی نہیں ہوا کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہوش کے ناخن دے۔ بتانا یہ کہ برائیاں ہمارے سماج میں کیوں پھیل رہی ہے؟ سب سے بڑا معاملہ ایک جو برائی بدکاری کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آج سے چند سالوں پہلے تک یہ ایک خاص عمر کے معاملات ہوا کرتے تھے۔ 20 سے 30 سال کے لڑکے ہیں تو وہ اب غلط تعلقات بھی قائم کریں گے، اس کے ساتھ وہ جسمانی تعلقات بھی بنائیں گے اور وہ شراب بھی پئیں گے، وہ کلب بھی جائیں گے۔ آج کا معاشرہ وہ ہے کہ میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں 10 سال سے اوپر کے لڑکی اور لڑکیوں میں یہ چیزیں پائی جا رہی ہیں۔ آج وہ جو ہم تصور نہیں کر سکتے وہ آج ہو رہا ہے۔ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ ہم میں اور آپ میں کوئی ایسا تقویٰ کے اس معیار پر فائز نہیں ہے کہ اسباب ہونے کے باوجود ہم اور آپ اپنے آپ کو کنٹرول کر لیں۔ وہ تو کوئی ایسا ہوا کرتا تھا کہ ایک لڑکی ہے زبردستی ایک حسین و جمیل خوبصورت نوجوان کو اپنے بند کمرے میں لے گئی، اور اللہ کا خوف اتنا طاری ہے کہ وہ وہاں بند کمرے میں بھی جا کر اللہ کی پناہ طلب کر رہا ہے۔ تو ایک تھوڑی سی مہلت لے کر کے وہ واش روم جاتا ہے،
وہاں سے نکلتا ہے تو بدن پر نجاست لگا کر آتا ہے، اور اس کے بعد لڑکی اس سے گھن کرتی ہے اور گھر سے بھگا دیتی ہے، اس لیے کہ وہ بچنا چاہ رہا تھا۔ دنیا والوں نے دیکھا کہ جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا تو اس کے قبر سے خوشبو پھیل رہی تھی، الحمدللہ۔ تو آج ہمارے سماج میں ایسے متقی اور پرہیزگار نہیں ہیں۔ تو جب جب ہم اسباب کی طرف جائیں گے، گناہ کے تمام چیزیں ہمارے ارد گرد موجود ہو جائیں گی، اور پھر ہم چاہیں کہ بچ جائیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ آج چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں ہم نے موبائل پکڑا دیا ہے، رات کو وہ اکیلے موبائل لے کر کے سوتے ہیں، ان کا اسپیشل ہم نے روم بنایا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچے ہیں نا، ان کے بچوں کی طرح تھوڑی ہے کہ وہ ایسا کر لے جائیں گے۔ یہ موبائل ہم سے بہتر آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی تمام چیزیں یہاں موجود ہے، جو چاہے اس سے پازیٹیو فائدہ لینا وہ لے سکتا ہے، جو اس سے نگیٹو لینا چاہے وہ اس راستے پر جا سکتا ہے۔ فیصلہ ہم کر سکتے ہیں کہ جسے ہم نے جہنم کا کنواں دیا ہے وہ کس راستے میں جاتا ہوا نظر آئے گا۔ اسباب ہم نے دے دیا ہے تو وہ گناہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ آج ہمارے دونوں ہیں، لڑکے بھی ہیں لڑکیاں بھی ہیں۔ بچیوں کے ساتھ معاملات یہ ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ ہمارے بچیوں کے روابط ہیں، ماں باپ سننے کے باوجود اس طرف کان نہیں دھرتے، نتیجہ یہ آتا ہے کہ وہ ایک دن اس کے ساتھ کورٹ میرج کر لیتی ہے، ہمیں کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا ہے۔ ہم دوسرے کو کیا اسلام کی دعوت دیں گے؟ ہمارے چہار دیواری میں پلنے والے بچے بچیاں آج اسلام سے ہاتھ دھو لے رہے ہیں، اور ہمارے لیے یہ فکر کی بات نہیں ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ اسباب جب آپ گناہوں کی طرف جائیں گے تو وہ آپ کو اپنے دامن میں پکڑ لے گا۔ آپ اپنے دوست، آپ کے بچوں کے دوست کیسے ہیں؟ آپ بڑے بھائی ہیں تو آپ اپنے چھوٹے بھائی کے دوستوں پر نظر ڈالیں، اس میں سے کوئی شراب کا تو یہ نہیں ہے، کوئی اسموکنگ تو نہیں کرتا، لڑکیوں کے ساتھ اس کے معاملات بہت زیادہ گہرے تو نہیں ہیں۔ جہاں تک ہو سکے آپ اسے نوٹس کریں، کچھ پائے تو اسے غصے کے ساتھ نہیں بلکہ محبت، نرمی اور ہمدردی کے ساتھ اسے الگ کیا کرے۔ موبائل ہے، بلا وجہ وقت کے زیادہ استعمال سے آپ ہوتے ہوتے شیطان ہم پر حاوی ہوگا اور غلط طریقے چلے جائیں گے، اور اس کے بعد وہ دو تین مسائل جس سے آج نوجوان جوجتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اس پریشانی کے آپ مرتکب ہو جائیں گے۔ میرے پیارے، اللہ کے خوف کو دل میں بسائیے، اور اللہ کا خوف ہم ایسے ہی گھومتے رہیں وہ نہیں ہوتا، اس کے لیے ہمیں وہ ماحول کریٹ کرنا پڑتا ہے۔ حرم شریف میں کسی کے ذہن میں دور دور تک گناہ کرنے کی نہیں سوچتے۔ خانہ کعبہ کے ارد گرد جب ہم طواف کر رہے ہوتے، ہمارے بغل میں کوئی کتنی خوبصورت لڑکی بھی کیوں نہ طواف کر رہی ہو، ہمارے ذہن میں انتشار نہیں آتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماحول ایسا کریٹ ہے وہاں پر کہ اللہ کا خوف ہمارے اوپر ہے۔ تو ایسا ماحول اگر ہم اپنے معاشرے میں بھی ڈال لیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کا خوف ہمارے اندر ہوگا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ماحول پر ہم غور کریں، اور گاہے بگاہے اگر موبائل ہی ہے تو آپ جو اچھے اسکالر ہیں، جو اللہ کے خوف کے تعلق سے بیانات دیا کرتے ہیں، اسے سنا کرے۔ مسجد کے خطاب کو آپ کبھی بھی مس نہ کیا کرے۔ مسجد میں جمعہ کے دن آپ پہلے حاضر ہوں، اور مسجد میں جو خطاب کیا جاتا ہے اس کو بغور سنیں، اور اسے اپنے زندگی میں آپ پریکٹیکلی طور پر جگہ دیا کرے۔ ایک آخری مدعا ہے ڈپریشن کا۔ یہ وہ بیماری ہے ہمارے سماج میں، کچھ بیماری تو وہ ہے جو جسمانی اعتبار سے افیکٹڈ ہے اور ہم سمجھ جاتے ہیں یہ کینسر کا مریض ہے یا شوگر کا مریض ہے، لیکن یہ ذہنی تناؤ ایک ایسی بیماری ہے کہ جسے لوگ سمجھتے بھی نہیں کہ یہ واقعی کوئی بیماری ہے بھی، اور اگر کوئی بیماری سمجھتا بھی ہے تو اسے اتنا سیریس نہیں لیتا۔ وہ کسی مسائل کو اپنے ذہن میں جگہ دے کر وہ پس رہا ہوتا ہے، اور کبھی کبھی ایسا بھی دیکھا گیا کہ وہ خودکشی جیسے حرام فعل کا بھی مرتکب ہو جاتا ہے۔ میرے پیارے، ایسے افراد کی منفی سوچ جو ہمارے ذہن میں، جسے ہم ذہنی بیماری ڈپریشن کہتے ہیں، وہ کیوں پیدا ہو جاتا ہے؟ سبب یہ ہے کہ ہمارے اوپر کوئی مصیبت آئی، کوئی پریشانی آئی تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس مصیبت سے اب ہم کبھی زندگی میں باہر نہیں آ پائیں گے۔ ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اس کا کوئی کاٹ ہمارے درمیان نہیں ہے۔ ایسے لوگوں سے میں بتانا چاہتا ہوں، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں تمہاری طاقت سے زیادہ کوئی بوجھ دیتا ہی نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے ذہن سے یہ بات نکال دے کہ ایسی کوئی مصیبت یا کوئی پریشانی جو ہم اس سے جوجھ رہے ہیں اس کا کوئی حل موجود نہیں ہے، ورنہ اللہ کا یہ دعویٰ غلط ہو جائے گا کہ تم ایسی مصیبت میں ہم نے تمہیں گرفتار کیا ہے جس مصیبت کا کوئی حل نہیں ہے۔ وقت کا انتظار کریں، ماحول خوشگوار بنائیں، اور اپنے مسائل آپ جس سے شیئر کر سکتے ہیں اس سے شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے ایک آدمی نے آپ کے خلاف بات کر دی، آپ کا دل اور ٹوٹا، آپ دوسرے سے رابطہ کریں، لیکن اچھی فکر، اچھی سوچ آپ کو وہ دے گا جو واقعی اللہ کا خوف رکھنے والا ہوگا، جو دیندار آدمی ہوگا۔ وہ آپ کو ڈرائے گا نہیں بلکہ اس پریشانی سے نکالنے والا ہوگا۔
اور یہ ڈپریشن کے شکار ہم مصیبت کی وجہ سے ہوتے ہیں. وہ مصیبت آتی بھی کیوں ہے؟ قرآن کریم نے واضح کر دیا نا، اولما اصابتکم مصیبت قد اصبتم. وہ دوسری آیت شریفہ ہے کہ وہ تمہارے ہاتھوں کے کرتوتوں کی بنا پر تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے. یہ آیت نہیں ہے، وہ دوسری آیت ہے 25ویں پارے کی، کہ تمہیں کوئی مصیبت نہیں پہنچتی. مصیبت تو تمہیں وہی پہنچتی ہے جو تم خود کرتے ہو، اس کا رزلٹ تمہیں ملتا ہوا نظر آتا ہے. تو ہم ایسے کام ہی کیوں کریں جس کی وجہ سے ہم مصیبت میں گرفتار ہو جائیں؟ ہم جس طرح اپنا ظاہر رکھتے ہیں اسی طرح اپنا باطن رکھیں. ہم میں سے جو برے تعلقات میں گرفتار ہیں، کوئی کسی غلط لڑکیوں کی سنگت میں ہے اور ان کے ساتھ وہ زنا جیسے بدکاری کا ارتکاب کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، میرے پیارے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے آپ کا بڑا گناہ نہیں ہو سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا رحیم ہے. کوئی ایسا نہیں ہوگا جو اپنے بندوں کو اتنی پیار سے بلائے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے میرے بھولے بچھڑے بندو، اے گناہوں میں زندگی گزارنے والوں، پلٹ آ، تیرا رب بڑا کریم ہے. ایک آنسو کے قطرے تو گرائے گا نہ، تیرا رب تیرے تمام گناہوں کی سیاہی کو دھل دیا کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کو آپ محسوس کریں گے. اور اتنا جان لے کہ اگر گناہوں سے لت پت ہمارا جسم رہا، دنیا کے کسی میدان میں ہم فتح نہیں حاصل کر سکتے. اس لیے کہ کتنا بھی موٹا جیم کر کے ہم اپنی باڈی کیوں نہ بنا لے، جسم کیوں نہ بنا لے، اصل طاقت یہاں آتی ہے. یہ قلب جب اللہ کے ذکر سے جب آباد اور روشن ہوتا ہے، وہ حوصلہ ہمیں ملتا ہے کہ 6 سال کا بچہ کیوں نہ ہو، 10 سال کے بچے کیوں نہ ہو، وہ بڑے سے بڑے پہلوان کے سامنے نہ یہ کہ آنکھیں دکھا کر باتیں کرتا ہے، بلکہ اسے تہ تیغ بھی کرتا ہے اور جہنم بھی رسید کیا کرتا ہے. تو اللہ کے ذکر سے دلوں کو روشن کرے. برائی جو ہے اس سے مایوس ہونے کے بجائے کہ اب ہمارا کچھ نہیں ہو سکتا، ہم نے تو اتنی زندگی گناہوں میں گزار دی ہے، سچے دل سے آپ توبہ کر لیں. رات کی تاریکی میں اٹھ کر کے اللہ کو یاد کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کریں. کیوں؟ اللہ نے ہی ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد چاہو کس سے؟ صبر کے ذریعے، نماز کے ذریعے، پرہیزگار لوگوں کی صحبت سے فیضیاب حاصل کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو باتیں ہم نے بیان کی ہے اس پر ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرا موضوع یہی تھا، اسی لیے میں نے دینی اعتبار سے آپ تک اپنی باتیں رکھی اور آپ کے ممکن کوشش کی ہے کہ آپ کے مسائل کا حل بتا سکوں. ہمارے درمیان اور بھی اسکالر ہیں جسے میں خود سننا چاہوں گا، اور وہ جو واقعی بہت بڑے مسائل ہمارے سامنے، پولیٹیکل ہو اور ایگریکلچر ہو یا اکنومیکل ہو، اس پر وہ روشنی ڈالیں گے. آپ ضرور سنیں اور ایسی محافل سے آپ فیضیاب ہوتے ہوئے نظر آئیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.